ابراہیم کے کچھ واقعات، بالخصوص حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ باقی جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے، ان کا بھی بیان ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ کریں گے، جن میں ان کے آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہے، ستاروں کی پرستش کرنے والوں سے ان کے مناظرے کا واقعہ ہے، اور ایک واقعہ جو سورہ مریم جس کے حوالے سے میری گفتگو جاری ہے، اس میں بھی ان کے ایک مناظرے کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے چچا آزر کے ساتھ کیا تھا۔ تو آج میں اپنی گفتگو کا آغاز سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے کر رہا ہوں۔ یہ اسی مناظرے کا بیان ہے جو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ آزر جو آپ کا چچا تھا وہ بت پرست تھا، اپنے ہاتھوں سے بت بناتا تھا، انہیں فروخت کرتا تھا، یہی اس کی روزی روٹی بھی تھی۔ یہ واقعہ بابل میں پیش آیا، جہاں پر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی تھی۔ بابل فلسطین کا ایک علاقہ ہے، وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، نشو و نما ہوئی۔ اس کے بعد دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے اپنے مقصد کی حفاظت کے لیے آپ نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ملکوں میں سفر کیے اور ہجرت کی، اور آپ عراق پہنچے، مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے حران نام کے ایک علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ وہیں کے مشرکین کے ساتھ آپ نے وہ مناظرہ کیا تھا جس میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور ان سے کہا کہ ان کو ہمارا خدا بتاتے ہو۔ اور جب یہ سب ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں اپنا رخ اس ذات کی جانب کر چکا ہوں جو ان تمام ستاروں کا بلکہ کل کائنات کا خالق ہے۔ تو وہ مناظرہ حران نامی علاقے میں پیش آیا تھا، مگر سر دست جو آپ کے علاقے بابل میں آپ کے چچا کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 اور اگلی آیات کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اس مناظرے میں
آپ کی قوت استدلال کا بھی بیان ہے، آپ کی حاضر جوابی کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر والوں سے آپ کی محبت کا بھی تذکرہ ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت موجود ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اگرچہ وہ خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کوئی اپنا بڑا قریبی ہی کیوں نہ ہو، مگر اس سے تعلق توڑ لینا چاہیے۔ تو پہلے آیت نمبر 41 کا آپ حضرات سماعت کریں اور اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد اس مناظرے کا بیان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ خطاب اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کیا ہے کہ محبوب کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم بے شک صدیق تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے ایک نبی تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے۔ جب کسی شخص کی سیرت و کردار، اقوال و افعال، نشست و برخاست، پوری ذات صدق کے لیے وقف ہو جائے، سچائی کے لیے وقف ہو جائے، اور جس کے حوالے سے سچائی کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور بھی ممکن نہ ہو، تب اس ذات کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے صدیق فرمایا اور نبی فرمایا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ تمام جو اللہ پاک کے نبی یا رسول ہیں، ان کی بعثت ہی اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو غیب کی خبریں بتائیں، اور اصل چیز جس کے لیے انہیں مبعوث کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا رشتہ ان کے خالق سے جوڑ دیں، ان کے مالک سے جوڑ دیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لوگوں کا رشتہ عبودیت استوار ہو جائے، اور خدائے پاک کی ذات خود غیب الغیب ہے، وہ اس کی خبر دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ خبر وہی دیتا ہے جو علم رکھتا ہو، جو خود نہ جانتا ہو وہ خبر نہیں دے سکتا۔ جب انبیاء کرام اللہ رب العزت کی خبر لوگوں کو بتاتے ہیں جو کہ غیب الغیب ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت انبیاء کو ہوتی ہے، وہ اللہ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور جب خدا کی ذات کو جانتے ہیں جو غیب الغیب ہے، تو پھر کون سا غیب ان سے مخفی رہ سکتا ہے؟ اسی بات کو حضور اعلیٰ حضرت نے شعری قالب میں بیان کیا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تمام انبیاء اور رسولان اعظام کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے پیش نظر ہے،
اور اس پوری کائنات کو وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے کسی رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں اس مناظرے کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو یا تذکرہ کرو۔ یہ واقعہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 4000 سال پہلے پیش آیا۔ حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہمارے آقا کے زمانے سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے، اور 4000 سال پہلے کے واقعہ کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو۔ اس علماء تفسیر کے مطابق اس سے پہلے اذکر کا لفظ مقدر ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ یاد کرو یا تذکرہ کرو۔ اب جو بھی آپ ترجمہ کریں، چاہے آپ یہ ترجمہ کریں کہ یاد کرو، چاہے آپ یہ ترجمہ کریں کہ تذکرہ کرو، دونوں ترجموں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا اپنی ولادت سے تقریباً 4000 سال پہلے کے واقعات کو جانتے ہیں، کیونکہ جاننے والا ہی یاد بھی کرتا ہے اور جاننے والا ہی تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تو جب اور ایک اور بات یہاں پر قابل غور ہے کہ جاننے کے کئی طریقے۔ پہلا طریقہ انسان پڑھ کے جانتا ہے، دوسرا طریقہ سن کے جانتا ہے، تیسرا طریقہ دیکھ کر جانتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اپنی ولادت سے 4000 سال پہلے کے واقعہ کو آپ پڑھ کر جانتے ہیں، کیونکہ آپ امی تھے، آپ نے کسی استاد سے کبھی پڑھا نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سن کر جانتے ہوں، کیونکہ مکہ میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تمام کے تمام مشرکین تھے، اور کوئی بھی ان واقعات کی تفصیل نہیں جانتا تھا جن سے حضرت ابراہیم کا واقعہ آقا کریم سماعت کر لے۔ تو ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اللہ کی عطا سے ہمارے آقا کائنات کی تمام خبریں دیکھ کر کے جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام واقعات دکھا کر کے بتائے۔ اذ قال لأبیہ، فرمایا محبوب یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، اپنے باپ سے کہا۔ یہاں پر ایک بڑی معرکۃ الآراء بحث ہے علماء تفسیر کے درمیان کہ حضرت ابراہیم نے جن سے مناظرہ کیا تھا، اور مناظرہ کیا کیا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور جو بتوں کو بناتا تھا اور ان کی تجارت کرتا تھا اس کا نام آزر تھا۔ کیا نام تھا؟ آزر۔ اور آزر کے لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے لفظ اب کا بیان کیا ہے، اب، جس کا معنی عام طور سے باپ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں لی ابی ہی آزر بھی موجود ہے، لی ابی ہی آزر،
کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو اس حوالے سے علماء تفسیر کے مختلف اقوال اور بیانات موجود ہیں کہ آزر آیا حضرت ابراہیم کا حقیقی والد تھا اور باپ تھا، یا آپ کا چچا تھا؟ کئی اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے آزر کو آپ کا حقیقی والد بھی کہا ہے، یہ کچھ حضرات نے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم کا حقیقی والد نہیں تھا، بلکہ آپ کا چچا تھا۔ اور عربی زبان میں لفظ اب کا اطلاق جیسے باپ پر ہوتا ہے ویسے ہی چچا پر بھی ہوتا ہے۔ اب بول کر کے باپ بھی مراد لیا جاتا ہے اور چچا بھی مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے کہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور ان کے ایک قول کی حکایت کی ہے جو اس وقت پیش آیا جب آپ کا آخری وقت آن پہنچا، آخری وقت تھا حضرت یعقوب کا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ پاک فرماتا ہے بنی اسرائیل اور اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، یعنی جب ان کی موت کا وقت آیا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس کے بعد خود اللہ پاک فرماتا ہے، جواب دیتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا۔ اذ قال لبنیہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد پوجا کریں گے، عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی معبود کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے۔ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اولاً تو معبود کی نسبت کی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی جانب۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ نہیں کہا، جب حضرت یعقوب نے پوچھا کس کی عبادت کرو گے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں، بلکہ نعبد الہک فرمایا، عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے باپ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اگر وہ چاہتے، وہ نبی کے بیٹے تھے، مومن تھے، انہیں خدا کی معرفت حاصل تھی، اگر وہ چاہتے تو یہ جواب دے دیتے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن نہیں، یہ کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید بغیر عقیدہ رسالت کے کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننے کے لیے بیچ میں انبیاء کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اپنے اعتبار سے، اپنے من سے ایک خدا کا وجود گڑھ لے اور کہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کو اسی خدا کی عبادت کرنی ہوگی جس خدا کا پتہ ہمیں ہمارے آقا نے دیا ہے، ورنہ ہر شخص اپنی اپنی مرضی اور اپنی من پسند کے ہزاروں خدا کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے ہمارا خدا ایسا ہے، ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا خدا یہ ہے، کہ جیسے کچھ لوگوں کا خدا وہ ہے ان کے مطابق
جو جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ ان کا اپنا خدا ہے، ان کا اپنا بنایا ہوا، ان کا اپنا گڑھا ہوا. جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ پاک جھوٹ بول سکتا ہے، تو یہ وہ خدا نہیں ہے جس خدا کا پتہ ہمیں ہمارے آقا نے بتایا ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی من مرضی سے بنایا ہوا ایک خدا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ان کے اپنے تصورات ہیں، اپنے خیالات ہیں. اور اسلام میں اس خدا کی عبادت کرنی ہے جس خدا کے بارے میں ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی ہے، جس خدا کی صفات ہمارے نبی نے بتائی ہیں. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، بلکہ کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے. یعنی ہم خدا کا کوئی منمانا تصور اپنی ذات کی جانب سے نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم اس خدا کو پوجیں گے جس خدا کی خبر ہمیں ابراہیم نے دی ہے، اسماعیل نے دی ہے اور اسحاق نے دی ہے. اور خدا کی ذات تک رسائی فقط انبیاء کے واسطے سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں بڑے بڑے فلسفی دھوکہ کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے عقل والے دھوکہ کھا جاتے ہیں. خدا کی ذات کی معرفت کے لیے، اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے وحی الہی کا واسطہ ہونا بیچ میں، کہ خدا کی خبر ہمیں خدا ہی کے ذریعے ملے مگر واسطہ نبی کا ہو. خدا کی خبر ہمیں خدا ہی بتائے مگر نبی کے واسطے سے بتائے، کیونکہ اللہ پاک تو ہر شخص سے، ہر بشر سے بغیر واسطے کے کلام نہیں کر سکتا. وہ نہیں کرے گا، اس کی یہ شان نہیں ہے. کر سکتا نہیں بلکہ اس کی یہ شان نہیں ہے، کیونکہ بشر کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے تو اس کے کلام کو سن سکے. تو بیچ میں انبیاء کا واسطہ لانا ضروری ہے، رسولان اعظام کا واسطہ لانا ضروری ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، عقیدہ توسل ایک ایسا عقیدہ ہے جس عقیدے کی ضرورت ہمیں عقیدہ توحید میں بھی ہے، مگر یہ عقل کی نیرنگیاں دیکھیے کہ جس عقیدہ توحید کو بنا عقیدہ توسل کے ہم مکمل نہیں کر سکتے، اسی عقیدہ توسل کو شرک کی بنیاد بتایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک طرفہ تماشا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اپنے منمانے طریقے سے کسی خدا کو نہیں کر سکتے، اسی خدا کی عبادت کرنی پڑے گی جس خدا کی خبر ہمیں ہمارے رسول نے دی ہے. حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے. اور یہ باتیں کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، کون کہہ رہے ہیں، کون عرض کر رہے ہیں حضرت یعقوب کی بارگاہ میں؟ ان کے بیٹے، ان کے اذ قال لبنیہ، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں، یہ حضرت یعقوب، ان کے والد دادا اور ان کے دادا حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل. تو حضرت اسماعیل کا شمار تو ان کے باپوں میں نہیں ہے، باپ دادا میں، پردادا میں حضرت اسماعیل کا تو شمار نہیں ہے. حضرت اسماعیل تو ان کے دادا کے بھائی ہوئے، تو یہاں پر بھی چچا والی نسبت ہے. مگر حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کے بیٹوں کے لیے اب کہا گیا، آبائک، آپ کے باپ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں حقیقی والد ہی کو اب نہیں کہا جاتا بلکہ چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر اذ قال لابیہ جو ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے اب سے کہا، تو اب سے مراد یہاں پر والد نہیں ہے بلکہ چچا ہیں. اور چچا ہی کا نام آزر تھا، وہی بت پرست تھا، وہی بتوں کو بناتا تھا اور بتوں کو بیچتا تھا، اسی پر اس کی روزی روٹی کا دار و مدار تھا. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ آزر حضرت ابراہیم کا حقیقی والد تھا تو کتنی بڑی خرابی لازم آئے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
والد کی نسل میں موجود ہیں، اس لیے کہ آپ انہی کی اولاد ہیں نا، حضرت اسماعیل کی آپ اولاد ہیں، حضرت اسماعیل کے والد حضرت ابراہیم، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے باپ یعنی والد آزر تھے تو یہ ہوگا کہ ہمارے آقا کے والد میں ایک مشرک موجود ہے، ایک مشرک موجود ہے۔ اور ہمارے آقا کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں پاک صلبوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا، یعنی کہ آپ کے آباء و اجداد میں چاہے والد کی نسل لے لیں چاہے والدہ کی نسل کا سلسلہ لے لیں، حضرت آدم تک نہ تو والد کے سلسلے میں کوئی مشرک ہوا، نہیں والدہ کے سلسلے میں کوئی مشرک ہوئی، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور جو ناپاک ہو وہ پاک تو نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں سے پاک بطنوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے والد کے تمام سلسلے، آپ کی والدہ کے سلسلے، ان سب میں پاک مرد اور پاک عورتیں تھیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر اب سے مراد آپ کے حقیقی والد نہیں ہیں بلکہ آپ کا چچا ہے، اور عربی زبان میں چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی سن لیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر میں آپ گرفتار ہو کر کے آئے، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ مشرکوں کے ساتھ تھے مگر ان کو زبردستی لایا گیا تھا۔ آقا کریم نے اپنے صحابہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ ہمارے چچا عباس پر کوئی حملہ نہ کرے اور ان کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ وہ خود نہیں آئے ہیں بلکہ ان کو لایا گیا ہے۔ تو حضرت عباس جب گرفتار ہو کر کے آئے تو ہاتھوں میں بیڑیاں باندھی گئی تھی، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ رات بھر بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے درد سے آپ کراہتے رہے، اس لیے کہ ناز و نعم کے پلے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے دن اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے چچا رات بھر تکلیف سے کراہتے رہے اور مجھے نیند نہیں آئی، ان کی تکلیف کی وجہ سے۔ ہمارے آقا اپنے قرابت داروں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اس وقت حضرت عباس حالت شرک میں ہیں، مگر آقا فرما رہے ہیں کہ رات بھر میرے چچا تکلیف سے، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تکلیف سے کراہتے رہے اور مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ تو ہمارے آقا اپنے اقربا سے، خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی آل اور آپ کے اہل بیت سے ہم محبت کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا اسی وقت ردو علی ابی، میرے باپ کو مجھے لوٹا دو، آپ نے فرمایا تھا ابھی۔ حضرت عباس کو آپ نے اب کہا تھا، اب، حالانکہ حضرت عباس آپ کے چچا تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چچا کو بھی عربی زبان میں اب کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی سے مراد آزر ہے، اور یہیں پر ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا۔ کچھ لوگوں کی جانب سے آپ کے والدین جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے، حالت شرک میں وہ اس دنیا سے گئے اور قیامت کے روز جہنمیوں میں سے ہوں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے تمام والد اور والدہ حضرت آدم تک سب پاک تھے اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو آپ کے اپنے حقیقی والد اور حقیقی والدہ یہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ آپ کے والدین کے حوالے سے
علماء اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پر تھے، موحد تھے، اور دین ابراہیمی جو تھا اسی دین پر آپ کے والد اور آپ کے والدہ بھی قائم تھے، اور چونکہ اس وقت کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی لہٰذا عقیدہ توحید ان کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ موحد تھے۔ ایک یہ علماء اہل سنت کا قول ہے آپ کے والدین کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں کئی ساری دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے جو ابھی آپ نے روایت سنی کہ پاک صلبوں سے پاک وطنوں میں منتقل ہوتا رہا، اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا آپ کے والدین بھی پاک ہیں، لہٰذا وہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا قول آپ کے والدین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اصحاب فطرت میں سے تھے، اصحاب فطرت، اور فطرت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں کوئی نبی یا رسول نہ آئے۔ تو فطرت کا جو زمانہ ہوتا ہے جس میں کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آتا، اس کے بارے میں علماء کا قول یہ ہے کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی شخص کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو مبعوث نہ فرماتے ہیں، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ لیکن جو فطرت کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں ہوتا، اس زمانے میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے کل ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ توفیق الہی سے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے توحید تک پہنچ گئے تو موحد رہے۔ دوسرا طبقہ جنہوں نے شرک و کفر کو اختیار کر لیا، جیسے کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمرو بن لحی اور اس کے اتباع اور اس کے ماننے والے، اور جو اس کے ماننے کی وجہ سے مشرک ٹھہرے، تو ان لوگوں کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس خدا کا تصور موجود تھا اور انہوں نے شرک کیا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو کہ فطرت کے زمانے میں غافل رہا، نہ تو توحید کو اپنایا نہ تو شرک کو اپنایا۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو کہ کل قیامت کے روز ان کو نجات ملے گی، انہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ خدائے پاک کی ذات تک رسائی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بغیر کسی نبی یا بغیر کسی رسول کے واسطے سے ہم خدائے پاک کی ذات کو نہ تو جان سکتے ہیں نہ تو پہچان سکتے ہیں۔ یہ 3 طبقے ہیں اصحاب فطرت میں سے۔ ایک مشرکین کا طبقہ، جیسے عمرو بن لحی نے عرب میں بت پرستی کا آغاز کیا، وہ بالکل جہنمی ہے۔ دوسرے وہ جو موحد رہے، جیسے ہمارے آقا کے والدین، تو ان کے نجات یافتہ ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تیسرے وہ جنہوں نے نہ توحید کو اپنایا نہ شرک کو اپنایا، کوئی خبر ہی نہیں ملی، وہ غافل رہے، تو ایسے لوگ بھی کل قیامت کے روز جہنم کے عذاب سے نجات پائیں گے، انہیں بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ یہ 2 قول سمجھ گئے۔ تیسرا قول علماء اہل سنت کا یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انفرادی شان ہے اور آپ کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی انفرادی شان بتانے کے لیے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا، آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، شرف صحابیت سے وہ مشرف ہوئے، اور پھر وہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ یہ تیسرا قول علماء کا ہے، اور اس کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ کافی تفصیلی ہے، کئی سارے دلائل ہیں اور وقت کی کمی ہے، لہٰذا پوری تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن روایتیں موجود ہیں کہ آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اور پھر اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، لہٰذا وہ مومن ہیں اور آپ کے اصحاب میں شامل ہیں، اور ہر صحابی نبی جنتی ہے، اس میں تو کسی قسم کے شک و شبے کی بات نہیں ہے۔
اب آگے حضرت ابراہیم نے جو اپنے چچا آزر سے کہا، سنیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا سے کہا، کیا؟ یا ابتی، اے میرے باپ، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ تو ایسے کو کیوں پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تمہارے کوئی کام آئے، جس کے اندر نہ تو سننے کی صلاحیت موجود، نہ تو دیکھنے کی صلاحیت موجود، نہ ہی وہ تمہارا کوئی کام آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو اصنام ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، کسی قسم کی کوئی قوت نہیں۔ جب وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اپنا کام کوئی نہیں کر سکتے، تو پھر کسی اور کا کام کیا کر پائیں گے؟ یہ دلیل حضرت ابراہیم نے دی کہ اے میرے باپ، تو ایسے کو کیوں پوجتا ہے، باپ سے مراد چچا ہے، یاد رکھیے گا، کہ تو ایسے کو کیوں پوجتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آیت نمبر 43 سے سورہ مریم کی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، کہ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، مجھے وہ خبر پہنچی ہے جو تجھے نہیں پہنچی، یعنی کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، اور اسی وحی کے ذریعے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، کائنات کا مالک ایک ہے، اور عبادت کا حقدار فقط وہی ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ علم میرے پاس آیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، لہذا تو میری پیروی کر، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا، صراط مستقیم دکھاؤں گا۔ صراطا سویا، سویا سے مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ سویا کا معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا، اور انبیاء اور رسولان اعظام ہر زمانے کے صراط مستقیم لے کر کے آئے، جس راستے میں نہ تو کوئی کجی، نہ تو کوئی ٹیڑھا پن، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نشیب و فراز، بلکہ ان کا بتایا ہوا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اور میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ منزل تک پہنچانے والا سب سے چھوٹا اور سب سے آسان راستہ سیدھا راستہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سیدھا راستہ، مثال کے طور پر یہ کوئی شخص ایک پوائنٹ اے سے سفر کرنا شروع کرے، اسے پوائنٹ بی تک پہنچنا ہو، تو دونوں کے بیچ، دونوں پوائنٹس کو ملانے والی جو لکیر سب سے سیدھی ہوگی نا، وہی سب سے چھوٹی بھی ہوگی، اور جو ٹیڑھی میڑھی لائن ہوگی وہ بڑی ہو جائے گی۔ اگر اسٹیشن جانا ہو تو یہاں سے ایک سیدھی راہ جو نکلے گی وہ سب سے چھوٹی راہ ہوگی، اور گھوم پھر کر کے جو راستہ جائے گا وہ لمبا راستہ ہوگا۔ اور جو ٹیڑھے میڑھے لمبے راستے ہوتے ہیں ان راستوں میں بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے، سیدھی راہ پر بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر اجنبی ہو، کسی علاقے میں چلا جائے اور اسے کہیں جانا ہو، کسی سے راستہ پوچھے، راستہ بتانے والا سیدھی راہ بتا دے کہ یہی راستہ پکڑیے اور سیدھے چلے جائیے، تو نہیں بھٹکے گا۔ لیکن اس کو ٹیڑھا میڑھا راستہ بتا دیا جائے کہ ادھر مڑیے، یہاں دائیں، وہاں بائیں، پھر دائیں، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن سے نکل جائے، کہیں پر لیفٹ کے بجائے رائٹ مڑ جائے، تو پھر وہ تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا نا۔ اور خدا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ تو راستہ ایسا ہے کہ وہ تو ہر قدم پر نفس بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو اگر ٹیڑھی میڑھی راہ ہم اپنائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ لیفٹ کی جانب مڑ رہی ہو اور نفس اور شیطان آ کر بہکائیں، نہیں رائٹ کی جانب مڑ جاؤ، اور جب رائٹ کی جانب مڑ جائیں گے تو ہمیں پہنچنا جنت میں تھا، پہنچ جائیں گے جہنم میں۔ لہٰذا انبیاء جو آتے ہیں، رسولان اعظام جو آتے ہیں،
صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ لے کر کے آتے ہیں، سادہ راستہ، سیدھا راستہ، بالکل آسان راستہ، سمجھ گئے؟ فلسفیانہ باتیں الگ ہیں، سمجھ گئے؟ عقل کی موشگافیاں الگ ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب دعوت دیکھیں، بالکل سیدھا سادہ اسلوب، سیدھی سادی باتیں، ایسی باتیں جو سب کو سمجھ میں آ جائیں۔ اونٹ کو دیکھ لو، کس نے اسے پیدا کیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے نا، اونٹ کو دیکھو، کسی جانور میں کوہان نہیں ہوتا، لیکن اونٹ میں اللہ پاک نے کوہان رکھا ہے۔ کیوں؟ فقط اسی وجہ سے نا کہ اس کو ریگستان میں رہنا ہے، اور ریگستان میں پانی دور دور تک نہیں ملتا، لہٰذا جب پانی کی شارٹیج ہوگی تو اسی کوہان کے ذریعے وہ اپنی پیاس بجھائے گا۔ اونٹ کو دیکھ لیں، اس کا پاؤں لمبا ہوتا ہے، اس کا پاؤں لمبا ہوتا ہے۔ کیوں لمبا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے لمبا ہوتا ہے کہ اس کو ریگستان میں رہنا ہے، اور دن کے وقت ریت بڑی گرم ہو جاتی ہے، تو اس کا جو بدن رہے گا وہ ریت سے اونچا رہے گا کچھ دوری پر، تو وہ گرمی اس کے بدن تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، او اللہ جو احسن الخالقین ہے، اسی کی شان خلقت کے مظاہر ہیں۔ سائنس والے، سروائیول آف دا فٹیسٹ کا نظریہ رکھنے والے، ایولیوشن کا نظریہ رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ نے اپنے آپ کو ایوالو کر لیا ایسے کہ اس کا پاؤں لمبا ہو گیا، اس کی پیٹھ پر کوہان ہو گیا، اس نے ایوالو کر لیا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کو ریگستان میں رہنا تھا، لہٰذا اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس نے بنا لیا تاکہ وہ ریگستان میں رہ سکے، کوہان پیاس کے لیے کام آ سکے، لمبا پاؤں اسے ریت کی گرمی سے بچا سکے۔ یہ تھیوریز والے کہتے ہیں، ایولیوشن کی تھیوری، سروائیول آف دا فٹیسٹ کی تھیوری۔ لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں گا، یہ صرف تھیوریز ہیں، اور تھیوری کہتے ہی ہے اسے جو محض نظریہ ہو، جس کے پیچھے کنکریٹ ایویڈینس نہ ہو۔ اگر کسی نظریے کے پیچھے کنکریٹ ایویڈینس ہو جائے تو اس وقت وہ تھیوری نہیں بلکہ فیکٹ بن جاتا ہے، اور فیکٹ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن بتاتا۔ کیا کوئی ان کا مطلب یہ کہتے ہیں وہ کہ پہلے اونٹ ایسا نہیں تھا، پہلے اونٹ ایسا نہیں تھا، بعد میں جب اس کو ریگستان میں جب رہنے کی نوبت آئی تب اس نے اپنے آپ کو ایسا ایوولو کر لیا۔ کوئی فوٹوگراف موجود ہے جس سے پتا چلے کہ پہلے اونٹ کا کوہان نہیں تھا، پہلے پاؤں چھوٹا تھا؟ کوئی تو فوٹوگراف موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں، تو کیوں تھیوریز کے پیچھے بھاگے؟ فیکٹ کیوں نہ دیکھیں جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ پاک احسن الخالقین ہے، جس نے جس چیز کو جہاں کے لیے پیدا کیا اسے ویسا ہی بنا دیا۔ اونٹ کو ریگستان میں رہنا تھا، ویسا ہی بنایا ہے نا۔ تو صراط مستقیم ہے یہ، بالکل اسلوب آسان قرآن کا۔ اونٹ کو دیکھو، جس نے ریگستان میں رہنے کے لائق اسے بنایا۔ اپنے آپ کو دیکھو، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں جا بجا غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ اسلوب اتنا سادہ اور اتنا حسین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو حسن سادگی میں ہے وہ بناؤ سنگار میں ہے۔ بناؤ سنگار کا حسن بناوٹی ہوتا ہے، سادگی کا حسن فطری ہوتا ہے۔ حسن ہے تو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہے۔ غالب کے اخیر ایام کے اشعار جو سنیں گے آپ، وہ اشعار بڑے آسان ہیں، بڑے سادے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کتنا آسان۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ کتنا آسان ہے۔ ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ اور اس کے ابتدائی دور کے اشعار سنیں، میں لمبے لمبے فارسی کے سخت تراکیب اور جملے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ کیا ہے یہ؟ ناپختگی کی دلیل ہے یہ۔ انسان جیسے جیسے اس کا علم وسیع ہوتا ہے، ذہن وسیع ہوتا ہے، تیسے تیسے وہ سمجھتا جاتا ہے کہ جو حسن سادگی میں ہے وہ کہیں نہیں ہے، لہذا سادہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور غالب کو اقبال پر اسی وجہ سے اولیت اور افضلیت حاصل ہے کہ
غالب کے یہاں برجستگی ہے، آسانی ہے، اور اقبال کے تمام فارسی کے سخت جملے اور بڑے ہی سخت باتیں وہاں پر موجود ہیں، سمجھ گئے؟ تو جو حسن غالب کے سادے اشعار میں ہے، سخت اشعار میں نہیں ہے۔ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، کوئی ہے اردو کا پروفیسر یا اردو کا بہت بڑا جانکار یہاں پر؟ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اس مصرع کا مطلب دیکھیے، بغیر ڈکشنری کے نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ہے غالب کی وہ شاعری جو ابتدائی زمانے کی تھی اور بعد میں بڑا آسان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو حسن سادگی میں ہے وہ بناوٹی میں نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب سادہ ہے، قرآن کا اسلوب سادہ ہے، اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ حسین بھی ہے، سب سے زیادہ فصیح بھی ہے، سب سے زیادہ بلیغ بھی ہے۔ فرمایا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، لہٰذا میری پیروی کر، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، اس کی عبادت نہ کر۔ اس کے بعد آیت نمبر 45، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ مجھے ڈر ہے کہ تو شیطان کی عبادت کرے گا تو تمہیں رحمان کا عذاب پہنچے گا۔ ہے تو رحمان، لیکن غیور اتنا ہے کہ تمام گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان کا ساتھی ہو جائے گا جہنمی ہونے میں، یعنی کہ معبود اور پوجنے والے سب جہنمی، شیطان کی پوجا کرنے والے، شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور ساتھ میں سب کو لے کر جائے گا۔ اس کے بعد کیا جواب دیا حضرت ابراہیم کے چچا نے؟ آیت نمبر 46 میں یہ موجود ہے۔ قال، آزر نے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے؟ کیا تو ان سے اعراض کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، یعنی کہ باطل کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ دلائل کے مقابلے میں وہ دلائل کے میدان میں تو سامنا نہیں کر پاتے، لہٰذا طاقت کی بات کرنے لگ جاتے ہیں، طاقت کی۔ اس نے کہا آزر نے کہ کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیر رہا ہے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، اگر تو اس سے نہ رکا، ہمارے خداؤں سے منہ پھیرنے سے، ان کی مذمت کرنے سے تو باز نہ آیا، لارجمنک، تو میں تجھے رجم کروں گا۔ اور رجم کرنے سے مراد کیا ہے؟ پتھر مارنا، سنسار کروں گا۔ طاقت کی بات ہے نا، کسی دلیل کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم نے کتنی دلیلیں دیں، جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تیرے کام آ سکتا ہے، اور یہ راستہ سیدھا نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کے ساتھ تو بھی جہنم میں جائے گا۔ کتنی باتیں پیش کی حضرت ابراہیم نے، کسی بات کا جواب نہیں، کسی دلیل کو رد نہیں کیا، سیدھے طاقت پر کہ ابراہیم اگر تو باز نہیں آیا تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ باطل دلائل کے میدان میں کبھی آگے نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ آقا کریم نے فرمایا ہے کہ میری امت اور یہ دین قیامت تک غالب رہے گا۔ یہاں پر غلبہ سے مراد دلائل کا ہی غلبہ ہے، یعنی کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کی حقانیت کو چیلنج کر سکے، اسلام کی صداقت کو چیلنج کر سکے۔ اور اگر کوئی چیلنج کرے گا، دلائل کے میدان میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے اور منہ کی وہ کھائیں گے۔ یہ ازل میں لکھا ہوا قانون ہے، کیونکہ جاء الحق
وزہق الباطل، کیونکہ حق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے کیونکہ اس کی فطرت ہی مٹنا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کی فطرت ہے کہ وہ مٹ جاتا ہے۔ تو تاریخ رہی ہے، کسی کی یہ طاقت نہیں کہ دلائل کے میدان میں اسلام کی صداقت کو چیلنج کر سکے۔ کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، واجرنی ملیہ، اور لمبے زمانے تک مجھ سے بے علاقہ ہو جا، یعنی کہ میرے علاقے کو چھوڑ دے، میرے علاقے کو چھوڑ دے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا بنتا، ہمارے عقائد کے مطابق تم نہیں ہو، ہمارے خیالات سے ہم آہنگی تمہیں نہیں ہو پا رہی، تمہارا عقیدہ ہمارے خلاف ہے، تم ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہو، تو چھوڑ جاؤ ہمیں، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا آج بھی، کہیں اور چلے جاؤ۔ تو اس نے بھی کہا کہ چھوڑ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، السلام علیکم۔ یہ یعنی کہ آپ جب اس سے جدا ہونے لگے تو کہا کہ مطلب نہیں کہتے ہیں جب کسی سے بے تعلقی یا لا تعلقی ظاہر کرنی ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، جائیے آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، لکم دینکم ولی دین۔ کسی نبی اور رسول کا کام یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ زبردستی کسی کو منوائے، کام فقط یہ تھا کہ سمجھا دے، پیغام پہنچا دے، زبردستی کسی نے نہیں کی۔ اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ پوری قوم ایک خیال کو مان رہی ہو اور ایک شخص اکیلا اٹھے اور تلوار کی زور پہ سب کو ہانک کر کے اپنے خیال تک لے کے آ جائے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ پورا مکہ مشرک، عرب والے مشرک، سب کے سب مشرک۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی یہ تلوار لے کر اٹھے ہوں اور سب کو زبردستی کہیں ہوں کہ آؤ اللہ کو ایک مانو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ جو بات یہ کہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اس سے بڑی بے عقل والی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تاریخ پڑھ لیجئے نا، ہمارے آقا تنے تنہا اٹھے تھے اسلام کی دعوت لے کر کے، اور سامنے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ کوئی تنہا شخص لاکھوں لوگوں کو دھمکا کیسے سکتا ہے؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ نہیں مانتے۔ ہاں، اخلاق کے ذریعے، دلائل کے زور کے ذریعے، قرآن مجید کو دلوں کو موہ لینے والی آیات کے ذریعے، زبان نبوت سے قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغام کی یہ تاثیر تھی کہ جو لوگ آپ کے دشمن بھی تھے راتوں کو چھپ کر آپ کی زبان نبوت سے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتے تھے۔ یہ فطری حسن تھا قرآن کا۔ آج بھی کوئی شخص اچھی آواز والا، اچھے لہجے کا مالک جب قرآن پڑھتا ہے تو کیا ذوق آتا ہے، کیا لطف آتا ہے نا؟ وہ تو زبان نبوت تھی، اور ان کا لہجہ کس کے اندر طاقت کی، اس کی شیرینی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اہل ذوق فقط اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو اہل ذوق جو لطف اندوز تھے، جو لطف اندوز ہوئے، جن کا ذوق سلیم تھا، ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ فقط سنتے رہے اور پیغام ان کے دلوں تک نہیں پہنچا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے کانوں پر مہر لگا دی گئی تھی، ہے نا؟ سلام علیک، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں عنقریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں بخشش چاہوں گا۔ چچا تھے نا، اس وقت تک منع بھی نہیں کیا گیا تھا، خون کا رشتہ تھا، خون کا رشتہ تھا۔ استغفار کیا بھی انہوں نے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تک منع نہیں کیا گیا جناب ابو طالب کے لیے استغفار کیا، کیونکہ خون کی محبت فطری ہے، قرابت کی محبت فطری ہے۔ کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش چاہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، وہ میری دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ اور اس دعا کا جو تذکرہ ہے نا، وہ تذکرہ موجود ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو کہ سورہ
سورت نمبر 26 آیت نمبر 86 ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی، وغفر لأبی انہ کان من الضالین، حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میرے باپ کو اے میرے مولا معاف فرما، بے شک وہ گمراہ ہے۔ لیکن یہ دعا کب تک کی؟ جب تک یہ واضح اور ظاہر نہیں ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، جب تک اس کے ایمان لانے کی امید رہی تب تک آپ دعا کرتے رہے، وغفر لأبی، میرے باپ کو بخش دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم کا استغفار کرنا اس کے باپ کے لیے یعنی چچا آزر کے لیے فقط ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو ابراہیم نے ان سے کیا تھا کہ میں تیرے لیے استغفار پڑھوں گا، وعدے کی وجہ سے آپ نے استغفار کیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، وہ حق کو دیکھ نہیں سکتا، حق کو سن نہیں سکتا، حق کو سمجھ نہیں سکتا، یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ پاک نے فرمایا تبرأ من، حضرت ابراہیم نے حضرت اپنے چچا آزر سے پورا تعلق توڑ لیا، لا تعلق ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کبھی استغفار نہیں کیا، کیونکہ مشرک کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب تک وہاں پر امید تھی تب تک استغفار کیا، یا جب تک منع نہیں کیا گیا، اور جب وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ابراہیم یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ ایمان نہیں لایا گیا، شرک اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا ہے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کبھی استغفار نہیں کیا۔ لہٰذا ہم بھی کسی کافر و مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، کسی بھی بڑی سیلیبریٹی کے موت کی خبر آئی، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، مسلمان بھی لکھ دیتا ہے RIP، ریسٹ ان پیس، حرام ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد سکون کس کو ملے گا؟ کون پیس میں رہے گا؟ جو مومن ہوگا، ہے نا، ان کے لیے استغفار کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والا اور بردبار ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان کا دل بڑا نرم تھا، اسی نرمی کی وجہ سے انہوں نے استغفار کیا، لیکن نرمی فقط اسی وقت رہی جب تک اللہ پاک نے بتا نہیں دیا، جب بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ نرمی سختی میں بدل گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد کی باتیں جو ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان فقط سن لیں کہ آپ لوگوں کے وقت پر نہ آنے کی وجہ سے جو درس 9 بجے شروع ہونا ہوتا ہے تقریباً 9:15 9:20 ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ 9 بجے تشریف لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔